السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم احباب کرام، آپ سب کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی خیرات و برکات صحیح طریقے سے سمیٹنے کی توفیق دے، اور باقی جو ہمارے لیکچرز کے متعلق جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے تقریباً 2 لیکچر مس ہوئے ابھی تک پچھلے، یعنی ایک تو پہلے دن ہم آئے تھے، شروع بھی کیا تھا، پھر نیٹ کا پتہ نہیں مسئلہ آ گیا تو وہ اس کی وجہ سے ٹرائی کرتے رہے، نہیں ہوا۔ پھر دوسرے لیکچر میں یہ ہو کہ پورے پاکستان میں میرے خیال میں لائٹ کی شارٹیج چل رہی تھی اور مسائل چل رہے تھے۔ اس سے پہلے والا جو میرا لیکچر تھا آداب طالب علم، وہ ہو گیا تھا، لیکن جب وہ آیا آپ لوگوں کا تو اس وقت میری بیٹری بھی حلال ہو چکی تھی اور بجلی بھی چلی گئی اور اس کے ساتھ نیٹ بھی چلا گیا، تو اس کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں۔ تو باقی اور دوسری بات یہ کہ کل میں نے غلطی سے آپ لوگوں کے گروپ میں وہ میسج بھیج دیا جو آداب و طالب علم کا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی پروجیکٹ، میں نے جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی، اگر اس میں سے کوئی پروجیکٹ پیش کرنا ہے بتا دیں، کیونکہ اس کے بھی نمبر ہیں جیسے آپ لوگوں کو بتایا، اور میں نے کل اصل میں نے میسج بھیجا تھا، آپ لوگوں کے بھی گروپ میں شاید بھیج دیا تھا، تو آپ لوگوں کو بھی شاید پتہ ہے۔ تو اگر کسی نے پروجیکٹ جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیے گئے تھے وہ پڑھنا ہے، وہ پیش کرنا ہے تو ضرور بتائیں، ابھی شروع میں اس کو نمٹا دیں، پھر ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن استاد محترم، پہلے شاید آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے اس کو پیش بھی کرنا ہے، اس لیے شاید ابھی اس کو کسی نے مکمل نہ کیا ہو۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا، میرے خیال میں جب میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیے تھے اس وقت میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، یہ شاید میرے سے بھول واللہ ہو گئی، عالم، اللہ مجھے عالم۔ علم نہیں ہے، پھر شاید آپ نے کہا ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ چلے جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی سر ہم آپ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں پروجیکٹ بنا کے، یا پھر ایل ایم ایس پہ آپشن ہو تو وہاں پہ اپلوڈ کر دیں؟ آپ لوگ ہے نا ایل ایم ایس پہ ایک تو اسائنمنٹ جو ہے آپ لوگ وہ اپلوڈ کر دیں، اور اگر کوئی پروجیکٹ مثلاً پیش کرنا چاہتا ہے تو مثلاً اپنی جو ویڈیو ہے، یا مثلاً اپنی ویڈیو کا مطلب اس جو اسائنمنٹ کے جو جیسے بولتے ہیں نا اسکرین شیئر جیسے ہم لوگ ادھر کرتے ہیں، اس طرح کر کے اگر کوئی سسٹم ہو، یا پھر صرف وائس میں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، اس میں ہم آپ لوگوں کو اس کے کیا بولتے ہیں نمبرز دے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ دیکھیں میں آخر انسان ہوں اور میری اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی میں میسج نہیں دیکھتا، کبھی دیکھ کے بھول جاتا ہوں، تو اگر دیکھ کے جواب دینے میں دیر ہو یا میں نمبر دینے میں بھول ہو جائے تو آپ لوگ ضرور مجھے یاد دلایا کریں۔ آخر انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے، 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ نہیں ہوتے، حسب حاجت حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی آپ لوگ ضرور خیال رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، تو آج جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے یزید ابن معاویہ۔ تو یزید ابن معاویہ کے بارے میں بہت زیادہ افراد و تفرید ہے، اور 2 انتہاؤں میں ہم لوگ ہیں، اور بہت سے چیزوں میں اس میں یعنی کلاؤڈی ہے، یعنی غباب ہے، واضح نہیں ہے کچھ امور، یا ہم لوگوں نے یا تو بہت زیادہ زیادتی اور ظلم اور انتہا کر دیتے ہیں، یا بہت زیادہ سہل اور دفاع کرتے ہیں، نہ یعنی غیر صحیح دفاع کرتے ہیں یزید بن معاویہ کا۔ تو اس میں ہمارا کیا صحیح موقف ہونا چاہیے یزید بن معاویہ کے بارے میں، تو اس میں ہم انشاءاللہ بعض اقوال علماء کے پیش کریں گے جو محققین علماء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں یزید بن معاویہ جو ہیں وہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں۔ یزید نے جو بھی کچھ کیا ہو، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہاں اگر انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہو، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پر لعن کریں، طعن کریں، ان کی تشریح کریں، کیونکہ دیکھیں ایک صحابی کے اوپر اگر آپ لعن طعن کریں گے تو باقی صحابہ کی بھی بلڈنگ گر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ، جو اس فیلڈ کے امام اور ماہر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ میں آپ لوگوں کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ پھر ہم عربی عبارت پیش کرتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ پھر میرے لیے ایک تو ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹائمنگ کا، اور ابھی رمضان بھی ہے اور پیاسیں بھی لگ رہی ہیں، ہاں، اور گرمیاں بھی عروج پر ہیں، تو اس کے لیے میں نے اختصاراً صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کا، یعنی وہ امیر تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے پہلے بھی حملہ ہوا تھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے حضرت عثمان کے زندگی میں جو واقعات پیش آئے تھے اس میں سے اس کا ایک بتایا تھا آپ لوگوں کو. اور اسی طرح یزید بن معاویہ نے بھی جو قسطنطنیہ میں بھی حملہ کیا تھا، اور اس میں وہ خود امیر تھے کیونکہ ان کے والد محترم حضرت معاویہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے. تو حضرت ابو ایوب الانصاری بھی ان کے ماتحت تھے، اور اسی طرح بعض صحابہ بھی تھے. تو بعض نے یہ کیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت والی حدیث ہے وہ یزید پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ تفصیلی ان کا مقالہ بھی ہے، ان کے مقالات میں چھپ چکا ہے. لیکن اس کے اوپر پھر ایک ردود کا سسٹم، ایک ڈیبیٹ چلی تھی حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ. ایک انڈیا کے ایک عالم دین ہے کفایت اللہ سنابلی، انہوں نے پھر شیخ پہ رد کیا تھا، پھر شیخ نے ان پہ رد کیا تھا. تقریباً 4 بار ردود چلے ہیں اور وہ باقاعدہ چھپ چکے ہیں میرے خیال میں. اس میں سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آخر میں یا بھی بیچ میں آپ لوگوں کو جو ریفرنسز ہیں یا جو مصادر ہیں، مراجع ہیں اس موضوع پہ خاص کر یزید کے متعلق اردو میں، عربی میں کتابیں یا پھر ویڈیوز کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس مختصر سے اس میں ان سارے جو بڑے بڑے عوائم اور بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے مسائل جو پیش آئیں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید نے معاویہ کو اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اور حضرت معاویہ نے اس کے لیے کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک نیا انداز ہے، یعنی پہلے اس سے پہلے نہیں تھا، تو یہ ایک نیا انداز آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ حضرت معاویہ کی مختلف آپ کہہ سکتے ہیں اسباب اور وجوہات اور ریزنز تھی کہ ایک تو یہ کہ پہلے جو واقعات اور فتنے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چاہا کہ اس کو میں کھلا چھوڑنے کے بجائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ادھر بہت زیادہ مزید بڑے فتنے ہو، تو انہوں نے ان فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ کیا بولتے ہیں یہ عمل کیا. اب اس عمل کیا وہ عمل صحیح تھا غلط تھا وہ الگ معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، یعنی اگر کوئی بندہ جو مفضول ہو، جو افضل ترین نہ ہو، حالانکہ ہم سب اس کا یقین اور اس کا ہمارا اعتقاد ہے کہ یزید جو ہے وہ افضل ترین شخصیت نہیں تھا ولایت عہد کے لیے، لیکن اور بھی صحابہ کبار صحابہ موجود تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھا کہ بہتر ہے کہ ہم ان کو بنائیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے فتنے بند بھی ہو سکتے ہیں. ان کی یہ اس سوچ پر انہوں نے کی تھی. وہ الگ معاملہ ہے کہ رزلٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب یزید ابن معاویہ کو ولی عہد بنایا گیا تو باقاعدہ ان کے اوپر بعض صحابہ نے بیعت بھی کی، اور بعد میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو بہت سے صحابہ نے، جتنے بھی اکثر صحابہ نے بجائے بعض صحابہ کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ ان کے اوپر بیعت کی. کیونکہ یار امت میں پہلے سے کچھ فتنے ہو چکے تھے، تو وہ نہیں چاہتے کہ مزید فتنے برپا ہو، مزید مسائل پیدا ہو، اور مزید امت اسلامیہ بٹکے اور تفرقہ بازی میں جائے اور جنگیں ہوں اور ایسے خون ضائع ہو. تو انہوں نے مصلحت کے طور پر اور فتنوں سے بچنے کے لیے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا، ٹھیک ہے نا. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے تقریباً یزید ابن معاویہ کو وہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر تقریباً 30 برس تھی. اور پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ وہ ایک شرابی تھا، کبابی تھا، نعوذ باللہ، اور فاحشہ وغیرہ شراب پیتا تھا، یہ ساری یہ جو باتیں ہیں یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح اسانید سے ثابت نہیں ہے. بلکہ جو صحیح اسانید سے، جیسے میں نے آپ لوگ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، محمد ابن الحنفیہ یعنی محمد ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا تھا، انہوں نے باقاعدہ گواہی دی. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے آ کے ان کو بتلایا کہ اس طرح کرتا ہے یزید بن معاویہ اور آپ ان کا ساتھ دے رہے، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل نہیں، تم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ اٹھا ہوں، اس کے گھر میں رہا ہوں، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ یہ اچھے اعمال کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور نہ اس نے کبھی شراب پی، نہ کوئی اس طرح کے فاحشہ کیے. تو یہ ان کی ایک گواہی ہے اور صحیح اسانید سے ہمارے پاس وہ ثابت ہے اور ہم تک پہنچی ہے. اور دوسری جو ہے ضعیف روایت ہے، تو اب ہم نے کون سی لینی؟ ہم نے وہی لینی جو صحیح طریقے سے ہمارے تک پہنچی ہے. اور آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تاریخ
تاریخی روایات کو پرکھنے کا کیا معیار؟ تاریخی روایات کو پرکھنے کا معیار، اگر اس تاریخی روایات سے شرعی احکام یا صحابہ کو لعن طعن کا مقام یعنی کا اس سے موقع مل رہا ہے تو اس میں باقاعدہ صحیح طریقے سے جانچ پڑتال ہوگی، جیسے کہ ہم احادیث کا کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ یزید ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں نہ تو ہم برا کہتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یزید کی طرح یا یزید سے بدتر لوگ اموی خلافت اور عباسی خلافت میں پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح عباسی اور اموی خلافت کے بعد بھی یزید سے بدتر لوگ پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یزید کے زمانے میں یعنی، اور یہ بھی بتا دوں کہ یزید جو ہے اقرب الی عہد الرسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کرتے ہیں، یعنی تقریباً 49 سال کے بعد ان کی حکمرانی آئی، ٹھیک ہے نا، اور ان کے زمانے میں کبار صحابہ بھی موجود تھے۔ کبار کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ مطلب کبار صحابہ یعنی جو اصاغر صحابہ یا پھر صحابہ موجود تھے، المہم، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یزید کی جو حکمرانی کی جو ابتدا ہے وہ ایک انداز میں بڑی خطرناک ہوئی، یعنی کربلا کا معاملہ پیش آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح واقعہ حرہ اور اسی طرح مختلف جو واقعات، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح مکہ پر حملہ کیا گیا منجنیق سے، تو یہ سارے خطرناک واقعات پیش آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں اس کے ذمہ دار وہ ایک انداز میں ہیں کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہ پیش آئی، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے ان کے اوپر یعنی جیسے کہ ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا تفصیلی جو بات ہے وہ پیش کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو چند کتابیں، چند ویڈیوز اور ان کے زندگی میں یا ان کے یعنی یزید بن معاویہ کے زندگی میں کیا برے واقعات اور کیا اچھے واقعات پیش آئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہوئی معاملہ، اور اسی طرح مدینہ میں جو معاملہ ہوا اور ابن زبیر کے ساتھ جو چیزیں کی گئی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو بہترین قول ہے، جو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور بڑا مفید ہے، اور ایک معتدلانہ اور ایک جسٹس اور ایک منصفانہ رویہ ہے جو اکثر علماء آج کل کے جو معتدل منصف علماء ہیں انہوں نے اپنایا ہوا ہے، معذرت خواہ ہوں کھانسی لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں یعنی موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں، یزید ابن معاویہ کے بارے میں 3 گروہ یعنی 3 اقسام کے لوگ ہیں۔ ایک تو حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے، ایک جو ہے وہ درمیانہ گروہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تفریق و افراط یعنی 2 انتہاؤں میں لوگوں نے اپنا موقف اپنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کافر اور منافق شخص ہیں، اور اس نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اپنے بڑوں یعنی عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ جو کفار تھے، اور ان کے یعنی نقش قدم پر چلتے ہوئے انتقام اور بدلہ لیا، نعوذ باللہ۔ یہ ایک انتہا والا قول ہے کہ حضرت کیا بولتے ہیں معاویہ ابن ابو سفیان کے بیٹے یزید کافر تھے، اور اسی طرح یہی بات تقریباً جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ کے بارے میں، اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی روافض کا یہی عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ وہ بولتے ہیں کہ یزید بن معاویہ بڑا دودھ کا دھلا ہوا تھا، وہ بڑا صالح نیک شخص اور بڑا عادل حکمران تھا، یا وہ ولی اللہ تھا، یا متقی پرہیزگار تھا، اور یا پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سے تھا۔ تو یہ ایک انتہا ہے، دوسری انتہا، ٹھیک ہے نا۔ ایک انتہا یہ ہے کہ اس کو کافر مانا جائے، ایک انتہا یہ ہے کہ اس کو نعوذ باللہ دودھ کا دھلا ہوا، اس کو معصوم یا اس کو صحابہ کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں جو گروہ ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قول صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر اس شخص کے لیے اس کا باطل ہونا نظر آتا ہے جسے تھوڑی سی بھی عقل ہو، یعنی ایک عقل مند کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ دونوں قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تو نقل یعنی جو دلائل ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور عقل اور لاجک کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اور اسی لیے جو اہل سنہ والجماعہ اور جو معتبر علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دیکھیں یہ دونوں اقوال بعض آپ کہہ سکتے شاذ کس کو بولتے ہیں، یعنی اکا دکا علماء نے اپنائے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن اکثریت علماء نے کیا اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے اور اسی طرح بعض علماء کا قول ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تو بولتے کہتے کہ جو تیسرا گروہ ہے وہ بولتے تھے کہ یزید کیا ہے، ایک مسلمانوں کا ایک حکمران تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اپنی ایک برائیاں ہیں، اس کی اپنی اچھائیاں ہیں، دونوں ہیں، اور ان کی جو ولادت ہے یزید ابن معاویہ کی وہ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں، اور یعنی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یعنی یزید ابن معاویہ سے 1000 مرتبہ بہتر اور اتم، اور یعنی اگر ہم میزان میں رکھیں تو 1000 یزید حضرت حسین پر قربان، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کے یعنی واضح ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے اہل الحرہ اور اسی طرح جو مکہ میں یا مدینہ میں جو چیزیں کی، منجنیق پھینکا، یہ ایک انتہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے ظلم کیا یا یہ انہوں نے غلطی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اب اس میں کیا آتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لعن پان تشنیع اور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی یعنی علماء کے 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو لعن کرنا چاہیے، اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے کیونکہ اس نے یہ ظلم و بربریت کی، یہ اس کا لعن کا مستحق ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، لعن کرنا حرام ہے، بلکہ یعنی اس کے اوپر لعن نہیں کرنا چاہیے، وہ نیک انسان ہے، وہ بڑا اللہ والا تھا۔ اور بیچ میں جو گروہ ہے جیسے امام احمد بن حنبل یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم نے اس کے اوپر لعن طعن کرنا ہے، نہ ہم نے اس کو یعنی اس کے اوپر رحمت یا اس کو یعنی نیک اور ایک دودھ کا دھلا ہوا بنا کے پیش کرنا ہے۔ لا نسبہ ولا نحبہ، یعنی نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کو لعن طعن اور تشنیع کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان لم یکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذیئا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعن طعن کرنے والے تھے، نہ ان کے سوخیانہ زبان تھی، نہ گندی زبان تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی جب ایک گھوڑے سے گرے تو انہوں نے شیطان کے اوپر لعن طعن کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بولا کہ شیطان کے اوپر لعن طعن نہیں کرو، کیوں؟ بولتے کہ جب تم شیطان کے اوپر لعن طعن کرتے تو شیطان بڑا ہو جاتا، شیطان سمجھتا کہ چلو اس نے مجھے یاد تو کیا، تو اس کے بدلے تم اللہ کو یاد کرو تو شیطان بھاگ جائے گا، شیطان چھوٹا ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ ایک مچھر کے برابر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں نا، تو شیطان تک کو لعن طعن کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا شیطان سمجھے گا، شیطان کی حقارت یہ ہے کہ آپ اس کا ذکر ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے صالح بن احمد نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ یزید بن معاویہ سے محبت کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی بولتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کیا وہی شخص نہیں ہے جس نے منجنیق پھینکا تھا، جس نے ابن زبیر کے اوپر یہ کیا، جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ ان کے زمانے میں یہ ہوا، تو جو بندہ اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یزید سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا تو پھر آپ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ تو انہوں نے بولا تم نے اپنے باپ کو کب دیکھا کہ وہ کسی پر لعن طعن کرتے؟ تو اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ لا نسبہ ولا نلعنہ، لا نحبہ ولا نسبہ، ٹھیک ہے، ولا نلعنہ، یعنی نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، لیکن اس کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئی ہیں جو صحیح ترین دلائل سے ہم تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ غلطیاں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کرتے، اس کو شرابی کبابی بنائیں، اس کو نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا بنائیں، یا بندروں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے تک کہا یا شرابی بنا دے، نہیں، اتنے بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے، ہمیں اعتدال اور انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو بولے غلط ہے، نہ اس سے تجاوز کرے، اور جو صحیح ہے اس کو بولے کہ یہ صحیح ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اور یعنی یہی تقریباً یعنی اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو یزید ابن معاویہ بہتر ہے یا کیا بولتے ہیں، نہیں عفوا کیا سوال تھا میں بھول گیا، چلے وہ میں بھول گیا، چھوڑیں، المہم اس کے بعد آتے ہیں چند کتابوں کی طرف میں آپ لوگوں کے یعنی اشارہ کروانا چاہتا ہوں یزید ابن معاویہ یا کربلا کے متعلق۔ تو یہ پہلی کتاب ہے، یہ آپ میں سے جس کو دلچسپی ہو وہ ضرور یعنی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں، دیکھیں یہ کتاب ہے نا ریسرچ اور ڈیٹیل پر مبنی ہے، یعنی یہ وہ ایز اے کیا بولتے ہیں فاسٹ
फूड नॉलेज नहीं है, फास्ट नॉलेज नहीं चलेगा। अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इतनी ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। और मैंने भी ये पढ़नी शुरू कर दी है इसी लेक्चर्स की वजह से। हालांकि मेरा पहले इससे इन मौज़ूआत और खासकर यजीद इब्न मुआविया पे कोई ज्यादा स्टडी या मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली जो किताब है वो मैं पेश कर रहा हूँ। देखें, इन किताबों का ये भी मतलब नहीं कि मैं अगर आपको इस किताब को बता रहा हूँ या रेकमेंड कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में इसमें जो भी लिखी हुई है उसके ऊपर आपने अंधाधुन मान जाना है या आपने बोले बिल्कुल ये तो दुरुस्त है क्योंकि उस्ताद ने ये रेकमेंड किया। नहीं, इसका मतलब है आपने भी इसको गौर से पढ़ना है और तनकीदी निगाह से पढ़ना है, दिमाग और ओपन माइंड होके पढ़ना है और हर चीज को परखना है, जांचना है और ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना। तो उसमें से एक जो किताब है वो है ये यजीद इब्न मुआविया के दौर हुकूमत में मुखालिफ तहरीकें, ठीक है, करबला, वाक़या हर्रा और मुहासरा मक्का के वाक़यात और हक़ाइक़। ये पीएचडी का मकाला है, अरबी में था और इसका ये तर्जुमा है, ठीक है ना। ये डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल हादी इब्न रज़्ज़ाक़ अश-शेबानी, सऊदीया में ये बाकायदा पीएचडी हुआ है। ये अभी हो रहे हैं शो, देखिए सबिहा, ये शो हो रहे नहीं हो रहे, कोई बताएगा मुझे? और हाँ चले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस वक्त जी शो नहीं, उस्ताद मोहतरम हो रहे हैं शो। ठीक है, बारकल्लाह फीक। तो ये शो हो रहा है। हाँ जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। और इसी तरह जो ये है उर्दू में किताब है, आप देखें इसका जो बहुत ही मुफस्सल डिटेल है और इसमें तकरीबन 529 सफ़हात हैं। जस्ट इमेजिन, दिस इज द रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, डिटेल्ड रिसर्च, ठीक है ना, और तहकीकी तनकीदी जायजा लिया गया और बड़ा ही डिटेल और इल्मी है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसके पढ़ने में भी आपको उसमें कोई शक नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी मशक्कत उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज को डिटेल से जानें तो ये या इन जैसी किताबें आप जरूर पढ़ें। और इसी तरह एक और किताब है, ये किताब बाज़ उलमा ने, हमारे बाज़ आजकल उलमा ने इसके ऊपर कलाम किया है कि ये किताब पब्लिश करवाने वाला महल नज़र है, लेकिन हम आपको इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आप एक तालिब इल्म, अब आप एक आवाम, ये एक आम आदमी नहीं हो जिसके पास थोड़ा सा भी गलत और सही और हक व बातिल का जरा भी टूल या उसके पास ना हो। आप लोग माशाल्लाह आप दूसरे साल में हो, मेरे ख्याल में ये दूसरा सेमेस्टर है आप लोगों का, 4th सेमेस्टर है ना? कौन सा सेमेस्टर है आप लोगों का? फोर्थ सेमेस्टर सर, हाँ, सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मतलब बाज 4th सेमेस्टर के बाद 3rd वाले हैं। तो देखे ना, तो आप लोगों ने माशाल्लाह कम से कम एक मुद्दत यानी इस इल्म में गुजारी है, तो अब आप लोग अवाम नहीं रहे, अब आप एक अंदाज में तालिब इल्म और अहले इल्म में से आप हो गए हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को चंद ऐसी किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ जो जिसमें आपने तनकीदी निगाह से जिसको पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपका जहन मजीद खुलेगा। हम ऐसे तालिब इल्म हैं जो मुख्तलिफुल आरा और मुख्तलिफ, जिसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी, ताकि उससे आपका जहन भी खुले और दूरबीनी और दूर अंदेशी और डीप लर्निंग और डीप स्टडी करना आपको आए। हम सिर्फ इधर आपको एक अंदाज में वो जो हमारा जो नॉर्मल तरीका है कि बस सुना दिया और चल बसे, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि हमने आपको बताया था जो मराजे मसादिर वो भी दिखलाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उसमें से एक किताब है ये मुख्तसर सी है, ये 27 सफ़हात के हैं। ये अमीर मुआविया और यजीद की वली अहदी के मुताल्लिक है। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी देवबंद के उलमा में से हैं और उसके ऊपर मौलाना बड़े आलिम दीन मुहक्किक़ असर है मौलाना अताउल्लाह हमीद बुरजानवी, जो मकतबा सल्फिया के जो शीश महल में है उनके बानी है। उनका इसमें मकाला है और एक और मकाला भी पेश किया गया जो जनाब इंजीनियर मोहम्मद फ़हद हारिस आजकल यूएई में होते हैं, हारिस पब्लिकेशंस आजकल उन्होंने शुरू की और उसमें से इस तरह के मुख्तलिफुल मसाइल और मसाइल में बड़ा चीज़ें पेश कर रहे हैं। तो इस मकाले को मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा कोई इतना ख़ास वो फ़र्क तो नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक मुख्तसर अंदाज में 27 सफ़हात के हैं, ये भी पढ़ने के लायक है, ठीक है। इसमें मौलाना अताउल्लाह हमीद बुरजानवी के भी माशाल्लाह मकाला वो बातें हैं। और इसी तरह एक और किताब है जो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सेकंड। अच्छा, ये सबसे डिटेल्ड किताब है, सबसे ज्यादा डिटेल, और ये कोई तर्जुमा नहीं है बल्कि ये असल किताब उर्दू में लिखी गई है और इस किताब के ऊपर बहुत ज्यादा, यानी एक अंदाज में आप कह सकते हैं कलाम हुआ, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बातें भी उठाई गई हैं इस किताब के ऊपर बाज़ उलमा ने। हालांकि इसके ऊपर तकरीर बाज़ उलमा ने की है, खासकर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने, और वो किताब है यजीद इब्न मुआविया पर इल्जामात का तहकीकी जायजा, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कोशिश की है, यानी आप अगर मैं आपको मुख्तसरन बता दूं,
کہ انہوں نے اس میں زیادہ تر جو علماء حدیث یا جو حدیثی جو تحقیقی جو طریقہ کار ہے اس کو اپناتے ہوئے انہوں نے اس میں بہت زیادہ جانچ پڑتال کی ہے، اور یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ، بہت ہی تھکا دینے والی کتاب ہے اور دماغ کی دہی بنا دیتی ہے، لیکن علمی طور پر مزہ آ جاتا ہے اگر کوئی کسی کو علمی طور پر پڑھنا ہو تو۔ اس کتاب کو تقریباً اس کتاب کے اوپر تقریباً شیخ حافظ صلاح الدین یوسف کا مختصر ترین تقدیم ہے، اور یہ تقریباً آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں 913 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں انہوں نے مختلف جو ان کا دیکھیں، یہ آپ کے پاس اس کے سامنے یہ اس کا فہرست نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں دیکھیں انہوں نے حافظ زبیر علی زئی پہ بھی انہوں نے بڑا تعاقب کیا تھا، تو حافظ زبیر علی زئی نے بھی اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے جو ان کے مقالات میں چھپ چکا ہے۔ تو یہ بہت ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے، بہت زیادہ، وہ جو عربی جو پی ایچ ڈی والی اس سے زیادہ یہ ڈیٹیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں انہوں نے یعنی جو ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن الجوزی نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید کے خلاف، اور اس میں آپ ایک انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یزید کی جو ہے نا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ دفاع اس لحاظ سے کہ جو ان کے اوپر جھوٹی باتیں باندھی گئی ہیں کہ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، یا نعوذ باللہ وہ زنا کرتا تھا، یا گندی فاحشات کرتا تھا، تو اس کا بھی ایک انداز میں دفاع کیا ہے اور تحقیقی جائزہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسری کتاب ہوگی، تیسری کتاب، سوری۔ اچھا دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ بعض چاہتے ہیں کہ یار آپ موضوعات کو ڈسکس کریں، آپ کتاب کا کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں صاف بتا دوں، میں آپ لوگوں کو صاف بتا دیتا ہوں، ریئلٹی از گڈ، کہ دیکھیں یہ موضوع ہے نا، میں نے اس پہ بہت یعنی میں نے ابھی پچھلے ہفتے سے میں لگا ہوں، میرے دماغ کی دہی بن گئی ہے، صاف بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ میں کسی کوئی فیصلہ کر کے آپ لوگوں کو سناؤں، اور اس میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس سے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے جو بنیادی باتیں وہ میں نے آپ لوگوں کو پیش کی شروع میں، جو سب سے بڑی بنیادی باتیں، باقی ڈیٹیل کے کربلا میں کیا ہوا، تو ایک کربلا کے لیے ہمیں تقریباً 7-8 لیکچر چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک واقعے کے اوپر۔ آپ ذرا سوچیں، یعنی ڈاکٹر زبیر صاحب کا صرف کربلا پر تقریباً کتنے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، 10 سے زیادہ لیکچرز ہیں اونلی آن کربلا، 1 آور کے۔ اب آپ چاہتے ہیں میں اس کو 15 منٹ میں کور کر لوں، بہت مشکل ہوتا ہے، صاف بات ہے، وہ موضوع کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، اور بچے کے اندر یعنی طالب علم کی تشویش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کتابوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چاہے ہو سکتا ہے ہمارے پاس آپ اس کو پسند نہ کریں۔ اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو نا چند لیکچرز جو ہیں، خاص کر مجھے جو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، وہ ہمارے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ہیں، تیمی صاحب، ماشاءاللہ ان کا جو انداز اور تحقیقی طریقہ کار ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، چاہے آپ ان سے ہو سکتے بٹوین دا لائنز چند چیزوں میں اختلاف کریں تو وہ الگ معاملہ ہے۔ تو کربلا کے واقعے پہ ان کا بڑا اچھا لیکچرز ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں، سیکنڈ میں نے تیار کیے ہوئے تھے، آپ لوگ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ وہ؟ اچھا دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے پورے لیکچرز ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ لیکچرز ہیں، یہ مختلف ان کے دیکھیں یہ کدھر ہیں، ہاں یہ ایک تو تحفظ اسلام نہیں، لیکن یہ ایک اور ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جواد احد، ان کے نا ان کے چینل پہ تزکیہ چینل ہے، ان کے چینل پہ یہ پورا جو ہے نا کیا بولتے ہیں تزکیہ، اچھا المہم یہ آپ لوگوں کو نظر آ گیا ہوگا، جواد احد بھائی کا جو چینل ہے تزکیہ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ موجود ہے، پورے تقریباً 10 سے زیادہ کیا بولتے ہیں لیکچرز ہیں یزید ابن معاویہ پہ۔ اور اب آتے ہیں کربلا کے متعلق کتابیں، ٹھیک ہے نا۔ کربلا کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اس پہ ماشاءاللہ ہمارے علماء نے، کبار علماء نے اس پہ لکھا ہے بہت زیادہ، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ۔ ویسے بھی روزہ یار 1 گھنٹہ بات کرنا روزہ حلال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کربلا کے موضوع پہ نا ایک تو کیا بولتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی لکھی ہوئی ہے کتاب، اور اسی طرح کیا بولتے ہیں یہ کفایت اللہ سنابلی نے بھی لکھی ہوئی ہے، اور فہد حارث صاحب نے بھی اس موضوع پہ یعنی وہ کتاب ہے نا ایک چھاپی ہے۔ اب وہ میں کتاب ایک ایک کر کے نکالنا نا میرے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، میرے خیال میں اتنا ہی۔ اور اسی طرح حافظ ارشاد الحق عصری صاحب کا بھی ایک کتاب ہے اسی موضوع پہ۔ اچھا جی، اور
آخر میں ایک بات یہ کہنا تھا میں نے آپ لوگوں سے کہ دیکھیں انشاءاللہ جو ہمارا جو کون بہن ہے جنہوں نے بتایا تھا کہ ہم نوٹس بنا رہے ہیں، میرے خیال میں کون تھے، آمینہ بہن تھی یا اسما تھی، کون تھے تو بول رہے تھے کہ استاد جی ہم نے نوٹس بنا رہے ہیں ہم لوگ چند خواتین مل کے، بہنیں مل کے. جی سر بناتے ہیں ہم لوگ. ہاں تو جو ہم نے جو لیکچرز دیے نا اسی کو آپ لوگ اس کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ آپ لگا دیں، وہی ہے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا نا کوئز میں نے کوئی اتنا مشکل نہیں، انشاءاللہ میں جتنا ہو سکے آسان رکھوں گا. اچھا ٹھیک ہے بالکل آمنہ جی اچھی بات ہے، آپ پیش کرنا چاہتے تو بڑی اچھی بات ہے. وعلیکم السلام. آپ اپنا مواد تیار رکھیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا جو ہوگا ایگزام یا کوئز جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بڑا آسان ترین ہوگا. آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ مجھے پتہ ہے رمضان ہے اور گھر کی خواتین کے گھر کے مصروفیات ہیں اور عبادات کی بھی باتیں ہیں اور روزہ بھی لگ جاتا ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہے، گرمیاں بھی سخت ہیں اور لائٹیں بھی آتی رہتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بڑا آسان ہوگا، کوئی مشکل اور شائق نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا تیاری کریں، تھوڑی محنت کریں، اور جنہوں نے اسائنمنٹ تیار نہیں کیے برائے کرم اسائنمنٹ تیار کریں، LMS پہ اپلوڈ کریں جلد از جلد. اور جنہوں نے پروجیکٹ بنانا ہے مثلا تدریس کرنا ہے تو وہ اپنا جو اسائنمنٹ ہے اس کو پڑھ کے یا اس کا جو خلاصہ ہے مختصر ترین انداز میں ایز اے وائس نوٹ یا ایز اے ویڈیو، ویڈیو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے بلکہ جو ان کا مواد ہے اس کو پیش کرے، یعنی جو آسان لگے. ٹھیک ہے نا، میں آپ لوگوں کے اوپر کوئی برڈن یا کوئی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جتنا آپ آسان انداز میں پیش کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اور باقی میں آمنہ بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا جو تدریس ہے وہ کیا اسکرین شیئر کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو وزیر اعظم بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ اسکرین شیئر نہیں کرنا چاہتی ہیں، ڈائریکٹ صرف وائس کے ذریعے کرنا چاہتی ہیں تو وہ بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسکرین شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. میں بھی آپ کو مدیر بناتا ہوں، مدیر یعنی ہوسٹ، ٹھیک ہے نا، کوئی کچھ اور نہ سمجھے. ہاں اب آپ مدیر بن گئے ماشاءاللہ. بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین. آج کا میرا تدریسی پروجیکٹ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ازواج، نام و نسب اور ازواج اور اولاد کے بارے میں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نام و نسب، آپ 576 ہجری میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے. ماں باپ نے ان کا نام عثمان رکھا اور اسی نام سے شہرت ملی. آپ کے دو لقب بہت مشہور ہوئے، ذوالنورین یعنی دو نور والوں، کیونکہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا. پہلی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. دوسرا لقب غنی ہے. آپ کا شمار مکے میں ایماندار ممتاز تاجروں میں ہوتا تھا، نیکی کے کاموں میں بہت خرچ کرتے تھے، اسی لیے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہی لقب آپ کے نام کا حصہ بنا. پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز کٹ گئی آپ کی آمنہ بہن، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ باقی احباب کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے استاد محترم. نو سر نہیں آ رہی آمنہ کی آواز. آمنہ بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ نکل گئے ڈائریکٹ، میرے خیال میں نا ان کا نیٹ کا کوئی، جی انٹرنیٹ کا لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو نیٹ گیا. کا کوئی مسئلہ ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں انشاءاللہ. باقی احباب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی مثلا اتنا خطرناک سوال نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں کیونکہ صاف بات ہے میں کوئی اتنا ہر چیز میں نا ایکسپرٹ نہیں ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی جو بھی پیش کروں صحیح پیش کروں، لیکن پھر بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کبھی کسی چیز میں کوئی غلطی ہوتی ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ یار یہ پوائنٹ استاد نے صحیح نہیں بتایا، یہ غلط ہے، تو آپ مجھے ضرور تنبیہ کریں، مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی بھی اصلاح کروں اور جو احباب تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی ہماری کوئی غلط بیان کرنا چاہے تو ضرور بتائیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے میسج بھیجا تھا کہ ابھی ان کی جماعت ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے جماعت کس نماز کی ہے یا وہ کس ملک سے ہیں. ابھی کوئی جماعت کا ٹائم ہے میرے خیال میں، پتہ نہیں سر کی نماز ہے یا مغرب کی اذان ہے.
असर की होगी सर, असर का टाइम होगा। अच्छा, ये आमना बहन आई हैं, अगर वो चाहते हैं अपना वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करें तो चले, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप में से कोई किसी का कोई सवाल हो ज़रूर पूछे, या कोई काबिल इस्लाह बात हो मेरी उस्ताद जी आपने ये गलत कह दिया, तो ज़रूर बताएं। बारकल्लाह फीकुम। और ये बताएं कोई सवाल हो तो। चलिए फिर इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह आखिर में मैं आप लोगों को 10 मिनट की एक नसीहत कर दूँ रमज़ान के मुताल्लिक़ और तालिब इल्म के लिए। देखें, हम ये जितना भी पढ़ लें इस्लामिक हिस्ट्री या जो भी हम इस्लामी तालीम सीख रहे हैं, हर कोई अपना मुहासबा करे, हर कोई अपना मुहासबा करे कि क्या हम इधर सिर्फ खाना पूरी और फिल इन द ब्लैंक करने आए हैं, सिर्फ एक ये हाजिरी लगाने हैं कि बस यार मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, बस नहीं। तो इसलिए देखें, ये इल्म है ना, आपके ऊपर जो भी इल्म आपके लिए मुंतकिल किया जा रहा है मशाइख और असातिज़ा की तरफ से, ये आपकी जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि ए बंदे, तुझे मैंने ये इल्म सिखाया, ये इल्म तेरे पास पहुंचा और तूने ना तो आगे पहुंचाया ना खुद उस पर अमल किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक अंदाज में हमको लग रहा है कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं और हम जन्नत के करीब जा रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि हम उल्टा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से तो लोग दीन की तरफ आए, जन्नत की तरफ जाएं और जन्नत में जाएं और हम नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, हम जहन्नम में चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक अंदाज में लोगों के लिए एक सीढ़ी बने कि वो जन्नत की तरफ जाएं और वही सीढ़ी आग में जल जाए, अल्लाह माफ करे। ठीक है ना। ये हमारे एक उस्ताद होते थे, कहते थे या सैफुल्लाह ला तकुन जिस्रन लिल आखरीन इलल जन्नह व तकून फी जहन्नम। यानी लोगों के लिए आप एक सीढ़ी बन जाए जन्नत की तरफ ले जाने के लिए और खुद फिर जहन्नम में चले जाए, अल्लाह बचाए हम सबको। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। और इसी तरह दूसरी आयत में आता है अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। यानी हम दूसरों को तो नेकियों की तरफ बुलाते हैं, हम खुद इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन अमल हमारा जीरो है। फिर हम समझते हैं हम 30 मार खान हैं, हम जीरो हैं, और होते हम जीरो हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, ये रमजान का महीना जो है, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ, यानी जैसे कि एक शेख है, वो बोलते हैं ला तकुन मुस्लिमन रमजानियन, आप रमजानी मुसलमान ना बने। ये नहीं कि सिर्फ रमजान में आप मुसलमान बन जाए और रमजान के बाद लुढ़क जाए, फिर अफसोस करें, फिर तमन्ना करें कि काश रमजान में मैंने अच्छा किया। नहीं। तो इसलिए ये रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है, रमजान एक लाइफ स्टाइल है। आपकी पूरी जिंदगी 11-12 महीने आपके जो पूरे जो साल में होते हैं वो रमजान की तरह होना चाहिए। रमजान हमारे लिए एक मिसाली, एक नमूना, एक रोल मॉडल मंथ है। रमजान एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना। और ये भी याद रखें, मैं जो हमारे इधर मर्द हजरात हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है खासकर कि वो अपनी जो माएँ बहनें और ज़ौजात हैं उनका ख्याल रखें बराए करम। उनको 24 घंटे किचन में ना बिठाएं, उनको 24 घंटे इफ्तारी सहरी बनाने में ना लगाएं। इसमें कोई शक नहीं। हस्बे इस्ताद जो माकूल खाना पीना है वो करें। हद से ज्यादा मुतालबात और हद से ज्यादा दस्तरखान को भर देना ये जरूरी नहीं है, गुजारा हो जाए। हाँ? अच्छा एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, थोड़ी देर बाद आप मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद माजरत ख्वाह हूँ, वो शेख साहब ने फोन किया था। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि जो मर्द हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी बीवियाँ या अपने वालिदात और बहनों का ख्याल रखें बराह करम। उनके ऊपर ज्यादा बोझ मत डालें और खुद भी थोड़ा मोड़ा काम कर लें, ठीक है ना। खुद भी अपने घर वालों के हाथ बटाएं। कोई मायूब बात नहीं है कि मैं भी थोड़ा सा चलो एक समोसा पका लिया, एक पकौड़ा बना लिया, या आज मैंने चलो वो फ्रूट काट के फ्रूट चाट मैंने बना लिया, बीवी को बोझ डाले। क्या मसला है? कोई मायूब बात है? काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अहली, ये कोई मायूब बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फखर से कह सकता हूँ, अल्लाह के फजल है, अल्लाह की मेहरबानी। मैं कभी खुद खाना बनाता हूँ अपनी बीवी को, वो तो आज तुमको छुट्टी है, मैं बोलता हूँ कि यार आज आपको छुट्टी है, आप ये नहीं बनाओ, मैं करता हूँ। ऐसा होना चाहिए हम लोग। अल्लाह, मैं ये नहीं कर अपनी तारीफ करूँ, नऊजुबिल्लाह। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं करता भी हूँ। और इससे बड़ा, इससे ये होता है कि आपके जो घर वाले हैं वो भी आपकी ज्यादा कदर करेंगे, आप उनकी आंखों में बढ़ जाएंगे, आपकी इज्जत और तकलीम ज्यादा हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आपकी इज्जत में नफस आ जाएगा, आपके अंदर कमी आ जाएगी, नहीं। और दूसरी बात, खवातीन जो हमारी बहनें मौजूद हैं इधर, उनके लिए भी नसीहत है कि देखें, आप लोग हस्ब इस्तात कोशिश करें कि चलें घर की जो जिम्मेदारियां हैं
وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادات بھی کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں. مثلا آپ ابھی ماشاءاللہ مثلا کوئی افطاری کا کام کر رہی ہیں یا سحری کا کچھ کر رہی ہے، اگر کے کام آج میں مشغول ہیں تو آپ کے ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کام کرتے ہوئے کچھ مفید چیزیں سنیں. دیکھیں اللہ کے فضل سے یہ بہت، اللہ نے یہ ہمارے لیے ٹیکنالوجی ایک نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک زحمت بنا دی. نعمت کس لحاظ سے کہ آپ مثلا ابھی کچن میں کام کر رہی ہیں. مجھے اس دن ایک بہن نے بتایا کہ استاد جی میں آپ کا لیکچر سنتی ہوں اور میں ابھی کچن میں کچھ پکا رہی ہوں. تو دیکھیں نا ماشاءاللہ. اسی طرح جب کوئی کام کر رہی ہے تو کوشش کرے اگر اس کام میں ڈسٹربنس نہ ہو تو آپ اپنے کان میں وہ کیا بولتے اس کو ایئر فون یا ہیڈ فون یا ایئر پوڈ جو بھی کہتے ہیں، یا کوئی اسپیکر گھر میں لگا دو، قرآن لگا دیں، یا مثلا لیکچر چلا لیں، یا کوئی بھی چیز مفید چیز چلائیں. مفید چیز اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی میں نے اسی طرح سنتے یعنی اسی زمانے میں 6-8 گھنٹے گاڑی چلاتا تھا. 8 گھنٹے میں روزانہ گاڑی چلاتا. یعنی ابو کو چھوڑنے جانا، بیوی کو یونیورسٹی چھوڑنے جانا، بہنوں کو یونیورسٹی چھوڑنے جانا، چھوٹے بھائیوں کو اسکول لے جانا، یہی ہمارا کام ہوتا تھا. اس وقت میں کیا کرتا تھا، اللہ کی قسم اس طرح میں نے کم از کم اللہ معاف کرے، میں آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو انکریج کرنے. میں نے کم از کم اس طریقے سے 20 کتابیں میں نے اس کے شرح کے ساتھ میں نے سنی ہے کبار علماء کے، سعودی کبار علماء. اسی طرح مختلف لیکچرز کورسز میں نے اسی طرح ختم کیا. اس کا بڑا فائدہ ہوا. مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میرے ذہن میں نہیں جائے گی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں جب انسان گاڑی چلانے میں مصروف ہو جاتا ہے وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، اس میں اتنا فوکس نہیں چاہیے کیونکہ اس کو عادت ہو گیا خلاص. اس کا ذہن الحمدللہ وہ چیز خز کر رہا ہوتا ہے، چاہے 100% ہی کیوں نہ ہو، 50% بھی ہو. اس لیے اپنے دنوں کو، اپنے اوقات کو مفید بنائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم سن ہو چکے ہو. ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن کے سن ہو چکے. ہم بولتے ہیں کہ وقتی طور پر استاد جی یا مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، اوئے ہوئے کیا بات ہے، لیکن پھر ایمان اور عمل کرنے ہیں تو ہم سست ہو جاتے ہیں. ہر کام میں چست، نماز میں سست، ہر کام میں چست، اور ایمانی اور اعمالی اور اسلامی چیزوں میں سست. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم لوگ کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک چانس ہے، سنہری موقع ہے آپ کو بدلنے کا. اگر آپ رمضان میں نہیں بدلے تو پھر کب بدلیں گے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص دے. اور اللہ سے دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو مبارک بنائے، اور اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں کی نوازشات کرے. اور اشربکم اللہ حوض من حوض الکوثر بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي من شرب منه لم يظمأ بعده. اللہ اکبر. یہ ہمارے استاد ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے تو ہم کو پانی دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے آب کوثر پلائے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید ہاتھ مبارک سے. جس نے اس حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پی لیا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اللہ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. سب کہیں آمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول بھوک آ گیا نا رمضان سے، اللہ ہمیں، تو میں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. اور اگر کوئی میری اصلاح آپ لوگ کرنا چاہیں تو ضرور مجھے میسج کیا کریں، مجھے بتائیں کہ استاد جی آپ نے غلط کہا. میں قسم سے بلا جھجک، بلا غضب، بلا غصے کے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. اور جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جزا اللہ من اہدى الی عیوبی، میں اس کے لیے جزائے، اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے میری عیوب مجھے ہدیتاً گفٹ کی، کہ اس سے میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں گا، اپنی اصلاح کر سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ بے شک بخشنہار ہے، اور ہم بڑے گنہگار ہیں. خدا کی قسم ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں. اگر یہ اللہ کی کرم نوازش ہے، اللہ کی یعنی نوازش ہے کہ اس نے ہمارے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، ستر رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ ستر ہٹا دے خدا کی قسم آپ لوگ میری بات نہ سنیں، آپ لوگ میری شکل کو دیکھنا گوارا نہ سمجھیں. لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی. اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم شکوہ کے مستحق نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں نا ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. We don't deserve these نعمت. یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں عطا کی. تو ان مہربانیوں میں سے کوئی ایک کرم اٹھا لے تو اس میں ہمیں کیا شکوہ، بلکہ اس میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.
میرے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں. اور ایک ہفتے سے میں بیمار ہوں, سوکھی کھانسیاں چل رہی ہیں, سب ہر دوائی تجربہ کرنی, ہر دیسی ٹوٹکا چلا, لیکن کوئی خاص فرق نہیں آیا. تو میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے بھی, اور امت مسلمہ کے لیے بھی. جزاکم اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا